آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا، حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی، لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔ اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا، حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاعر کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے، اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پاک ہے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، کہ رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا۔ اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک اسپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے۔ وہ میں کہ انج نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہاتھ کھڑا کرے گا تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی۔ ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سادی سے نکلے۔ پہلے ہماری شادیوں پہ دولہا دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی۔
آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو بس وہی بول لیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا، تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ۔ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی، وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے، جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا، پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تو ربے نے صحیح سلوک نہیں کیا، جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، جس دن بڑیاں گلاں تو پتہ ہی نہیں، تو بے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹور گیا، ساڑھے کو سون کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ دوائی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے، ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے، تو اس صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ تو اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے راستے پہ ڈال دیا۔
بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ، لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے میں اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خواہگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھاپ اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔ جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی۔ ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے پاس لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے، اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے، اب سائنس بھی مان گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی، سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی۔ اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو۔ سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے۔ تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ۔ تیزابیت حد درجے اختیار کر دے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ، اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں۔ تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کھانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی، وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس دردی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا، مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا۔ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین۔ زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں، یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے دے نہیں نہ ہوندے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ۔ اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو، جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو۔ جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو، ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی،
बड़े बड़े लोग रूप धारते हैं बेचारे, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आपको लोग सोना कहेंगे, नूरानी नहीं कहेंगे। मुझे बड़ी कर ले, दाढ़ी रोज बनाए बेशक, लेकिन फितरत दाढ़ी है। हुसैन नाराज हो गया और दाढ़ी बड़ी समझदार है, कभी औरत के मुंह पे नहीं आती, आती मर्द के मुंह पे, मर्द के मुंह पे दाढ़ी आती। चले मैं कोई बात नहीं करता, वरना मैं तो हनफी हूं, मेरे इमाम साहब तो उस बंदे की गवाही कबूल नहीं करते जिसने दाढ़ी न रखी। वो कहते इसकी शहादत कचहरी में काबिल कबूल नहीं है, वो तो कबूल नहीं करते उसकी शहादत को भी। अब चले अवाम से डरते डरते कई दफा कुछ बातें नहीं बताई जाती, पर बातें हैं तो सही ना। एक बंदे ने दाढ़ी मुड़ाई थी तो जनाब उमर ने मदीने से भी निकाल दिया था। उन सानू काने कोई कह गया कि चंगी तरह नेक होगा तो रखी, रोटी उतन खाई है जितना चंगी तरह नेक हो जाएगा, उससे पहले क्यों खाते हो? ये कसम उठाओ कि पैसे उस दिन पकड़ने हाथ में जिस दिन चंगी तरह नेक होना है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से ठीक नहीं, तो अंदर से ठीक होना तेरी ड्यूटी नहीं, जाहिर ठीक करना तेरी ड्यूटी है, बातन तो रब करीम अपनी रहमत से दुरुस्त फरमाया करता है। तो जो तेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने वो तो करना, जो तेरे अल्लाह ने ज़ाहिरी सूरत से होता क्या है, सुनो क्या होता है। मुल्ला रूमी ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने मुबारका में एक शख्स था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आप कितना लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको, तो नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था, तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था, तदफीन कर दे। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गया, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे लैं तो अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज़ करने के मालिक तू बेनियाज है, चाह रहा है सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया है, तो तौबा करके गया है, तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था, तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, प्यारा लगता था। यारो देखो ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते। आप बात तो समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफा करीम ने, आला तरीन अमल नबी पाक, आला तरीन, और तरीका मुबारका में हुस्न और जाज़बियत, और आप अंदाजा कर लें हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते, हमारा मिजाज है, इतना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करे, पर हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी आती है, और लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में, 1450 सालों में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीजों से कभी मना नहीं करते थे, कोई तकिया देता था तो कबूल करते, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते, मिजाज का। तो जो आला तरीन चीजें थी उनको मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें करके दिखाया।
ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں. آپ لمبا کرتا پہن لیں, حیا کے زیادہ قریب ہے. کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے, یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے. اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے. وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے, اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا, تو میری. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا آپ نے لڑائی کر کے عزت لی ہے. ایسا نہ کریں, آپ عزت دینی شروع کر دیں, اللہ آپ کو سکون عطا کر دے. آپ احساس کریں دوسروں کا. حضور نہ شدت کے ساتھ, یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو, سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, یہ اعلیٰ سنت ہے. آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز پڑھاؤں, دل میرا چاہتا ہے. لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہیں, بیمار بھی کھڑے ہیں, تو وہ حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. میں مختصر پڑھتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں, بڑے صوفی صافی آدمی, یہ نہیں. بلکہ نماز ہے, بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی, حضور مصلی امامے پر تشریف لے گئے تھے. ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں, اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے, اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. دوسروں کو سوچنا, دوسروں کے لیے بات کرنا, دوسروں کے لیے دعائیں کرنا, ان کے احساسات کا خیال رکھنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا. گھر کے اندر بھی, گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں, یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں, کہتے ہیں تم پتہ میں کٹاؤ کھاؤ کمائی کتنی مشکل ہے, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے, میں فتح کر کے ہوں, ابھی گیٹ میں سر کر کے آیا. ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے, دوسرا دودھ کا گلاس لائے, بیگم سے فٹافٹ آئیے لائے, ایسے نہیں کرے. میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی حضور کھا رہا ہے, کھانا مانگا. میں نے حضور میرے ساتھ میں درد ہے, پڑھو نہیں بنی اسحاق کو. ابو فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں, تو مجھے روٹی پکا. یہ بھی سنت ہے نبی پاک, ان چپ کر گئے ہو, یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے. کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا. حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا, یہ والی سنت کس دن ادا کرنی. ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا سے کر لیجیے, پر ساڑھے ابے نو ہی سمجھاؤ نا, ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا. کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی, تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا, اللہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے, میں نے بنا دیا تھے. ابا جی کہنے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں. تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں, میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تو نہ سوال کرن, یہ راج تسی کر رہے ہو. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بزرگ اگر کو بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں, یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا. بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی. حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے, خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے.
اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔ میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی۔ کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے۔ کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے، تو حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے، تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے۔ ایک تو اپنی ظاہری وضاحت میں سادگی لائیں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا، بڑا تکلف بڑھ گیا۔ ہم کوشش کرتے دوسروں کے برابر جانے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی؟ ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو پیچھے نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں، سادی کریں، اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں، بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی عادات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں۔ اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دینا۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ تھوڑا اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا۔ دوست کوشش کرے اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کرے تاکہ عادتیں سنبھل جائیں، تاکہ طبیعتیں بدل جائیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے، تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے، سچ بولنا بھی خلق ہے، غیبت سے بچنا بھی اصل اخلاق یہ ہے۔ میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں، وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ اس میں اخلاق کا ہوتا، سب سے اچھا اور خوبصورت۔ اور فرمایا اگر بدخلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے، احساس ہے، تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود ہے۔ لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شے نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم خود سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ذات پات کے جنگل میں الجھے ہوئے، تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے۔ جتنی مرضی کنگھی کریں، جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنواریں، اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا اعلیٰ جو ہے وہ وزن عطا کرے، اعلیٰ شعور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے۔ آخر دعوانا پٹا جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا، وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں۔ جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں، بڑا جو راحت لینا چاہتے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے، ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گا، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں،
اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہو. یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو. بلکہ امام یوسف صالحی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا. حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں. آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے. میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں سے. کیا ہوا؟ کہ ایسا مجھے پینڈو کہتے ہیں. میں کہ یار تو منو کہہ. میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہیں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں. پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی. جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے، سب نے. یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول گئے لوگ. اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم تھے شروع سے ہی. تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے. پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے. پھر ذرا تیری طبیعت. حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے تھے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا. بہت سارے صحابہ تحائف لاتے. وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا. انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا؟ ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے. کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے. حضور تناول فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دے لیں، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجے کسی کو. تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا. حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا. یار حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، مسکرا کے پوچھتے. کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرما پیسے. حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے. وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا. دل کرتا تھا آج وہ آ جائے. کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے. ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں، بولے ذرا کم، سخت مزاج رہیں، دنیا خود بخود ڈرے گی. لیکن یہ اصل نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں. ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے. ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے. حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں. کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، بتا بھلا میں کون ہوں.